الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کو، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کو، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل عشق کے سینوں میں۔ قابل قدر سامعین کرام اور مہمانان عظام، آج میں بنیاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور عشاق نبی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جل و فکن تھی، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا درس دیا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جن کو دنیا آج علماء دیوبند کہتی ہے۔ عزیزان ملت، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی عظمت کو دل میں بسانا اور آپ کے عشق میں سرمست رہنا دین اسلام کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے، جس کے بغیر ایمان میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا اور تقرب ولایت کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے پیارے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کے لڑکے، اس کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی حقیقت کو شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ میں بیان کیا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہے کچھ خامی تو پھر ایمان نامکمل ہے۔ عزیزان ملت، اسی لیے صحابہ اکرام نے عشق رسول کا حیرت انگیز کارنامہ پیش کیا ہے اور پھر ان کو نمونہ بناتے ہوئے تابعین، تبع تابعین اور ہر دور کے علماء حق کو ہی اپنا نصب العین بنایا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی محبت میں زبان حال سے الفاظ کہتے ہوئے دنیا کی تمام تر لذتوں سے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ روز اول سے میرا دل ہے فدائے مصطفیٰ، روز اول سے میرا دل ہے فدائے مصطفیٰ، تاج سر میرے لیے ہے نقش پائے مصطفیٰ، توڑنا دان غیر سے رشتہ یہی تحقیق کر، توڑنا دان غیر سے رشتہ یہی تحقیق کر، دولت کونوں مکاں ہے زیر پائے مصطفیٰ۔ عزیزان ملت، آپ علیہ السلام سے محبت میں کمال کو پہنچنے والے علماء حق میں جہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نام لے جاتے ہیں، وہی عشاق رسول کی فہرست میں نمایاں نام علماء دیوبند کا بھی آتا ہے کہ انہوں نے عشق رسول کی راہ میں ایسے نمونے چھوڑے ہیں کہ دنیا جس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ سچ یہ ہے کہ انہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں عشق نبی کی تخم ریزی کی ہے، انہوں نے رنگ آلودہ اور دنیاوی لذتوں میں محور دل کو اپنی تعلیم و تربیت کے لیے عشق رسول کا مرکز و محور بنایا ہے۔ انہوں نے بدعات اور رسومات میں کھوئی ہوئی قوم کو محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی ہوئی سنتوں سے واقف کرایا ہے اور شمع نبوت کو چپا چپا میں ایسا روشن کیا ہے کہ پورا عالم زیادار ہو گیا۔ وبالآخر جن کی زبانوں پر کلمات کفر و شرک جاری تھے، ان کی زبانوں سے کلمہ توحید کو نعت نبوت کی صدائیں آنے لگی۔ علماء دیوبند کی خدمات کو دیکھ کر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے، اس میں نہیں کلام دیوبند کا وجود، ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ، تا حشر اس پہ رحمت پروردگار ہو، تا حشر اس پہ رحمت پروردگار ہو، پیدا کیے ہیں جس نے فدائے مصطفیٰ، گونجے گا چاروں پھونٹ میں نانوت بھی کا نام، گونجے گا چاروں پھونٹ میں نانوت بھی کا نام، باتا ہے جس نے بادا عرفان مصطفیٰ۔ سچ یہ ہے کہ علماء دیوبند نے عشق رسول کا حق ادا کیا ہے اور دین کی راہ میں جو کمال علماء دیوبند نے عشق رسول کا حق ادا کیا ہے اور دین کی راہ میں ایسے نمونے چھوڑے ہیں جو ان کے کمال عشق کی رہی ہیں۔ کوئی بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو جب کفر و شرک اور یہودیت و عیسائیت نے نشانہ بنانا چاہا تو
تو سب سے پہلے جان و مال نثار کر کے تحفظ دین کے لیے کون میدان میں آیا اور کس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صلاۃ بلند کی اور ختم نبوت کی حفاظت کس نے کی؟ سچ یہ ہے کہ علماء دیوبند ہی کے ان تمام بے روز کارناموں کا صحرا باندھا جاتا ہے. انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.